سال ہو گئے ہیں کتابوں کے برق الٹتے تو میں نے آپ کو دامن اسلام سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دی۔ 40 سال ہو گئے کتابوں کے صفحے الٹتے اور مکتب اہل بیت کے دروازے سے اور خاندان نبوت کی دہلیز سے خیرات علم پاتے وقت میرے بعد بزرگ علماء بھی موجود ہیں، ذاکرین بھی موجود ہیں، خدا سب کی خدمت اور نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی گزارشات کی ابتدا یہاں سے کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کسی کا دین دیکھنا ہونا تو مسجد میں یا مجلس میں یا امام بارگاہ کے اندر اس کے دین کا اندازہ نہ لگائیں۔ اگر کسی کا دین دیکھنا ہے نا، مسجد میں تو سبھی تسبیحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نماز پڑھنے کے لیے، سبھی نمازوں کے لیے آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کی پریکٹیکل زندگی میں جا کے دیکھیں، کیا وہاں پہ وہ دیندار ہے؟ مثلا اگر دکاندار ہے تو دکان پر بیٹھ کر کیا وہ احکام خداوندی کی رعایت کرتا ہے؟ کیا اسی طرح ناپ تول میں عمل کرتا ہے جیسے قرآن فرماتا ہے؟ اگر وہ جاب کرتا ہے تو اپنی نوکری پہ جا کر جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کو انجام دیتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جا کر دیکھیں، اس کا خاندان کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، دوستوں۔ مسجد میں یا امام بارگاہ میں تو سبھی دیندار ہیں، یہاں تو سبھی عبادت کرنے آئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اصل دین وہ ہے جو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جس کسی کو علم چاہیے ہو وہ پہلے دروازے پر آئے۔ سوال کیا گیا کہ رسول گرامی اسلام کے پاس جو جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، ہمیں بتائیں کہ جبریل کتنی مرتبہ رسول کے پاس آئے، کتنی مرتبہ علی کے پاس آئے؟ جواب دینے والے نے کہا جتنی مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے اس سے 2 برابر علی کے پاس آئے، کیونکہ ایک مرتبہ دروازے سے گزر کر جاتے تھے، دوبارہ دروازے سے واپس جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ مجھے دنیا کی چند ایک زبانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے فارسی بھی سیکھی، عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اور بھی ارباب دانش یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دنیا کی کسی زبان میں اگر کسی کا علم بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہو تو اس کی مثال کبھی بھی شہر سے نہیں دی جاتی۔ توجہ میری جانب ہے، جب بھی کسی کے زیادہ علم کی مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو کس چیز سے دی جاتی ہے؟ مثلا کبھی سورج سے مثال دی جاتی ہے، فلاں علم کا سورج ہے، فلاں علم کا چاند ہے، فلاں علم کا سمندر ہے، فلاں علم کا خزانہ ہے، فلاں علم کا چراغ ہے۔ کسی بھی زبان میں علم کی تشبیہ شہر سے نہیں دی گئی۔ رسول گرامی اسلام نے علم کی تشبیہ شہر سے کی۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام؟ وقت کم ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر رسول اللہ یہ فرماتے کہ میں علم کا سورج ہوں، علی اس کی کرنیں ہیں، اگر یہ فرماتے کہ میں علم کا چاند ہوں، علی اس کی چاندنی ہے، اگر یہ فرماتے میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا پانی ہے، اگر یہ فرماتے میں علم کا خزانہ ہوں، علی اس کی کلید ہے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ ہر چیز سے کوئی ایک چیز ملنے والی ہے۔ مثلا سورج ہمیں فقط روشنی دیتا ہے، چاند ہمیں فقط چاندنی دیتا ہے، سمندر ہمیں فقط پانی دیتا ہے،
دنیا کا جو سا علم آپ کو چاہیے میرا بھائی علی بتا دے گا. ہر چیز یہاں سے. یہ نہ سمجھنا کہ علی کو فقط نماز کے مسائل یاد ہیں, علی کو فقط روزے کے مسائل یاد ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ علی کو کائنات کا ہر علم آتا ہے. علی کو کیمسٹری آتی ہے, علی کو بیالوجی آتی ہے, علی کو جیالوجی آتی ہے, علی کو زوالوجی آتی ہے, علی کو باٹنی آتی ہے, علی کو سائیکالوجی آتی ہے, علی کو فزکس آتی ہے, علی کو دنیا کا ہر ایک علم معلوم ہے. جس کو جس علم میں معلومات چاہیے علی کے پاس کتنا ملتا ہے مزاج علی اور قرآن کا. کائنات میں دو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا کو سامنے ایسا چیلنج کیا کہ خلقت آدم سے لے کر آج تک اس طرح کا چیلنج کوئی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. پہلا چیلنج کس نے کیا؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. ایک چیلنج انسانیت کو قرآن نے کیا. قرآن ایک کتاب ہے. قرآن نے فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا والو, اس دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں. ہر ایک کتاب کسی ایک علم کے بارے میں معلومات دیتی ہے. میں وہ کتاب ہوں کہ جس کے اندر دنیا کے تمام علوم سمٹ کر آ گئے ہیں. تو جس علم کے اسپیشلسٹ ہو, میں قرآن کو کھول کر دیکھو, اس کے بارے میں تمہیں وہ کچھ بتائیں گے جو تمہیں عام استاد نہیں بتائیں. پہلا چیلنج کس نے کیا؟ قرآن مجید نے دنیا کو چیلنج کیا. فرمایا کائنات میں کوئی خوشگوار ایسا نہیں کہ جس کا ذکر میں قرآن کے سینے میں نہ ہو. اب جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو اب وارث قرآن کی باری تھی. وارث قرآن نے کوفہ کی مسجد میں منبر پر بیٹھ کر وہی چیلنج دہرایا. فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض. دنیا والو, جو چاہو میں علی سے پوچھ لو, اس لیے کہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا. دوسرا چیلنج امیر المومنین نے کیا. ادھر قرآن نے چیلنج کیا کہ کائنات کا ہر علم میرے سینے میں ہے. ادھر وارث قرآن نے کہا کہ ہر علم میرے سینے میں ہے, جو چاہو مجھ سے پوچھو. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا؟ جی انہوں نے پوچھا, ایسے عالم میں پوچھا کہ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اس عالم میں تاریخ میں کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھا گیا ہے نہ آگے چل کر شاید پوچھا جائے. جب علی نے یہ دعویٰ کیا نا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو میں علی سے پوچھ لو, تو پوچھنے والوں نے یہ سوچا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علی سے جو پوچھا جائے یہ بتا دیتے ہیں. علی علیہ السلام کی دو خصوصیات تھی. دشمن گواہی دے رہا ہے. پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جب علی سے کوئی سوال کرتا تھا, علی جواب دینے کے لیے مہلت نہیں مانگتے تھے. ابھی سوال کرنے والے کا سوال مکمل نہیں ہوتا تھا, علی جواب دیتے تھے. پہلی خصوصیت یہ تھی. دوسری خصوصیت سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے گا. دوسری خصوصیت میرے مولا کی یہ تھی کہ علی ہمیشہ نماز اول وقت میں پڑھتے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. دشمن کو پتا تھا, دشمن کو جانتا تھا یہ دو خصوصیات ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ علی ہمارے سوال کا تو جواب دے دے گا, لیکن آج ایک ایسا سوال تیار کرتے ہیں کہ جس سوال کا جواب دیتے دیتے علی کو اتنی دیر ہو جائے کہ ان کی نماز اول وقت سے دوم وقت میں جائے. یا پھر یہ کہ وہ نماز بچائیں گے, یا پھر یہ کہ وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے, کیونکہ سوال ہی اتنا لمبا ہوگا. سوال تیار ہو گیا. اب سوال پوچھنے کا جو وقت تھا وہ یہ تھا کہ علی مصلی عبادت پہ آ چکے تھے, اقامت ہو چکی تھی. یا پیچھے سے ایک شخص نے کہا یا علی, آپ نے کہا تھا سلونی, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. علی نے مڑ کر بے نیازانہ انداز میں فرمایا بتا کیا سوال ہے. اس نے کہا یا علی, بس سوال ایک چھوٹا سا. مولانا نے فرمایا بتا
سوال اتنا سا ہے، فقط آپ یہ بتا دیجئے کہ اس جہان میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات خلق کی ہیں، بہت ساری مخلوقات خلق کی ہیں، ان میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو بچے دیتی ہیں۔ بس آپ یہ فرما دیں کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بچے دیتی ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر علی جواب دینے لگ جائیں، بکری بچے دیتی ہے، گائے بچے دیتی ہے، بھینس بچے دیتی ہے، کبوتر انڈے دیتا ہے، چڑیا انڈے دیتی ہے، کتنا وقت چاہیے؟ پھر جواب دینے والا علی ہو، جواب دینے والا علی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور علی رات کو سورہ الحمد کی تفسیر لکھ رہے تھے، رات ختم ہو گئی، بات ختم نہ ہوئی، رات ختم ہو گئی، بات ختم نہ ہوئی، سبیلہ سحر نمودار ہو گیا۔ علی نے لمبی سانس لی، لمبی سانس لے کے فرمایا عبداللہ ابن عباس اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ساری رات میں بسم اللہ کی باقی ابھی تک تفسیر مکمل نہیں، بسم اللہ کی تفسیر۔ وہ علی، جواب دینے والا علی ہو، سوال ہو کہ کون سی شے انڈے دیتی ہے، کون سی شے بچے دیتی ہے، ایک نماز نہیں بھائی جان، شاید کئی دنوں کی نمازیں قضا کرنی پڑے۔ ایسا ہی ہے نا، کون سی چیزیں انڈے دیتی ہیں، کون سی چیزیں بچے دیتی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم علی نے مسکرا کر بے نیازانہ انداز میں سوال کرنے والے کو دیکھ کر فرمایا بس یہی سوال ہے، یہی سوال ہے۔ کہا ہاں مولا یہی سوال ہے۔ مولا نے فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک میں فارمولہ بتا رہا ہوں، تو تحقیق کر کے دیکھ لینا، اگر فارمولہ کرا تو میں علی کے پاس آ جانا۔ جن چیزوں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں۔ میں تکبیر پڑھ کے نماز ادا کرتا ہوں، اور یہ صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جن چیزوں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہیں۔ ہم مسلمان تحقیق نہیں کرتے، خدا کی قسم ہماری محبت علی سے جھوٹی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس جیسا اپنے آپ کو بناتا ہے۔ یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں تو محبت تو نہیں، ہمیں تو مودت کہی گئی ہے جو واجب ہے۔ اگر محبت ہی ہو جائے علی سے تو کم از کم میں اپنے آپ کو علی جیسا بنانے کی کوشش کروں گا۔ محبوب جیسا انسان رنگ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارا علی پھنسانے آیا تھا، علی کو پھنس گیا خود۔ کون سی چیزیں انڈے دیتی، کون سی چیزیں بچے دیتی ہیں؟ ایک انگریز ہے، اس نے ریسرچ کی، اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا جب میرے پاس علی علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا، یہ کلام پہنچا، تو میں نے جا کر تحقیق شروع کی۔ تحقیق کرتے 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 میں نے صحرا میں گیا، میں جنگلوں میں گیا، میں ریگستانوں میں گیا، بیابانوں میں گیا، شہروں میں گیا، کہاں کہاں گیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی علیہ السلام جو فرما رہے تھے کہ جن چیزوں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا ساری کائنات علی نے خود بنائی ہے، یا جب یہ کائنات بن رہی تھی علی پاس کھڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ میں اسلام آباد سے چل کر آیا ہوں، نہیں معلوم باب دانش تشریف فرمائیں، میں زیادہ مزاحم بھی نہیں ہونا چاہتا، اور میرا دل بہت ہے، میں آج آپ کو میرے سینے میں علم جو امیر علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو دوں، خاندان نبوت۔ ابھی تو میں فقط ایک دو نقطے فضائل کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، علی کا پیغام بھی لے کر آیا ہوں جو آپ کو دینا۔ آپ پڑھیے صلوات محمد و آل محمد، اور فرماتے ہیں ایسے بنو کہ ہم تم پہ فخر کریں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ دنیا میں ایسے جیو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہم اہل بیت کی تعریف کریں، تم ہمارے یہاں کی پہچان، تم ہماری شناخت ہو،
تمہیں دیکھ کر کہیں واقعاً جن کا مرید اتنا بڑا نمازی ہے ان کا پیر کتنا جن کا مرید اتنا سچا ہے ان کا پیر کتنا سچا ہوگا، جن کا مرید اتنا عدل و انصاف والا ہے ان کا پیر کتنا عدل و انصاف والا ہوگا۔ خدا کی قسم ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جارج جردو کے مسیحی، لبنان کا رہنے والا ہے، صوت العدالت الانسانیہ، 2 جلدوں کی کتاب ہے، کرسچین ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جب اس کا انٹرویو ہوا اس سے پوچھا کہ آپ نے علی پہ کیوں کتاب لکھی؟ اس کتاب کا عنوان ہے اردو زبان میں کہ انسانیت کے اندر عدالت کی آواز، اردو میں موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے کتاب، انسانیت کے اندر عدالت کی آواز۔ وہ کہتا ہے آدم سے لے کر اس وقت تک علی کے سوا مجھے اور کوئی بڑا عادل نظر نہیں آیا۔ انسانیت کے اندر عدالت کی آواز۔ وہ کہتا ہے علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے علی کی عدالت پہ، اس نے کہا کائنات کا عظیم عادل علی ہے، عظیم عادل علی ہے۔ علی علیہ السلام کی عدالت اپنی، علی شدت عدل کی وجہ سے شہید ہو گئے، شدت عدل کی وجہ سے قتل ہوئے۔ ہمیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں اس قدر عدل کرنا ہوگا کہ لوگ کہیں کہ یہ علی والا ہے۔ یہ عدل ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کرنا ہے، اپنی ذات سے بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کرنا ہے، اپنی سوشل لائف میں بھی کرنا ہے۔ میں زیادہ مزاحم نہ ہوں، میں آپ کو فقط عدل و انصاف اور صداقت اور دیانت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے، اور کس قدر علی محافظ تھے، کس قدر علی محافظ امت تھے۔ خدا کی قسم رسول اللہ جن کو دین دے کر گئے تھے، آج اگر انہی ہاتھوں میں دین آیا ہوتا، مجھے اس منبر کی قسم، مجھے اس ذکر کی قسم، پوری کائنات پہ اسلام کی حکومت ہوتی۔ جن ہاتھوں میں رسول اللہ دین دے کر گئے تھے، اگر انہی ہاتھوں میں دین رہ جاتا، آج پوری کائنات پہ اسلام کی حکومت ہوتی۔ علی علیہ السلام ظاہری خلافت کے زمانے میں ہیں، اور علی کے 2 قریبی عزیز رشتہ دار، ایک کا نام تھا زبیر، زبیر حضرت علی کی پھپھو کا بیٹا ہے، ایک کا نام تھا طلحہ۔ طلحہ اور زبیر رات کی تاریکی میں میرے مولا کے پاس آئے، اور مولا خیمے میں بیٹھ کر چراغ جلا کر کچھ لکھ پڑھ کر رہے تھے۔ دیکھنا علی کا عادل، لکھ پڑھ کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ 2 صحابی خیمے کے اندر داخل ہوئے، علی کے سامنے 2 چراغ، ایک چراغ جل رہا تھا، ایک خاموش تھا۔ علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ طلحہ اور زبیر خیمے میں داخل ہوئے، علی کے خیمے میں داخل ہوئے، علی نے پہلے والا چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا دیا۔ انہوں نے کہا یا علی، وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ ہے، آپ نے وہ بجھایا کیوں ہے، یہ جلایا کیوں ہے؟ علی نے فرمایا طلحہ زبیر، اس سے پہلے کہ جب تم آئے ہو، میں بیٹھ کر امت کے اور اسلامی ریاست کے معاملات کے بارے میں لکھ پڑھ کر رہا تھا۔ جب میں اسلامی ریاست کے بارے میں کام کر رہا تھا اور مسلمانوں کی امت کے بارے میں کام کر رہا تھا، تو جو چراغ خیمے میں جل رہا تھا وہ بیت المال کے خزانے سے تھا۔ اب چونکہ تم مجھے ملنے آئے ہو، تم میرے مہمان ہو، علی جب اپنے مہمانوں کو ڈیل کرے گا بیت المال کی چراغ سے نہیں، اس چراغ سے آپ کو ڈیل کرے گا جو میں علی کے اپنے پیسوں پہ دوں گا۔ اس چراغ کے ساتھ مولا ہم سب کو امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں مولا کہیں کہ تم واقعاً ہمارے ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، خدا کرے علی بھی ہمیں کہے کہ تم ہمارے، بڑی مہربانی۔